کہ وہ تو پورا کا پورا کشمیر کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں. میں تو پوری دنیا پھر کے آتا ہوں کشمیریوں کا دفاع کرتے ہوئے. جب مودی کہتا ہے کہ کشمیری مسلمان دہشت گرد ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہاں آپ ہر کسی کو قاتل، ہر کسی کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہو. کیا جاوید بدھانوی صاحب قاتل لگتا ہے آپ کو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ایف آئی آر کاٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ڈرا سکتے ہیں. یہ بھول چکے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے قائدین نے تختے دار پہ چڑھا، مگر آپ کے سامنے کبھی جھکے نہیں، کبھی ڈرے نہیں. اور ہم سب وہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہے. ایک عدالت ہوتا ہے اور ایک عوام کا عدالت ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی 27 کو ایل اے 9 کوٹلی سے آپ جاوید بدھانوی صاحب کو منتخب کروا کے جتوا کے عوامی عدالت میں سرخرو کریں گے. اور جو یہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کو بھولیں گے. آپ نے یہ کوشش کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ڈرائے. آپ نے یہ کوشش کیا ہے کہ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو خوف زدہ کرے. انشاءاللہ تعالی الیکشن ہونے دے، اس کے بعد میں خود آپ کا دیکھ لوں گا. ایل اے آج کو تو میں بھول نہیں سکتا ہوں. میں ایل اے آج کے جیالوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ملک ظفر صاحب کو جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا کوٹلی میں تیروں کا بارش ہو، تیروں کی بارش. چودھری اخلاق صاحب، بہت کم امیدوار ہوتے ہیں جو قد میں مجھ سے بھی بڑا ہوتے ہیں. آپ نے چودھری صاحب کو جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے. باقی جو 2 سیٹیں رہتے ہیں ان دونوں کا ذمہ داری میں نے چودھری یاسین صاحب کو دیا ہے. اب پچھلی دفعہ چودھری یاسین صاحب نے دونوں سیٹیں نکالے اور ان حالات میں نکالے جب کشمیر بھی حکومت کسی اور کا اور وفاق میں بھی کسی جس کا حکومت تھا، آپ کا یاد ہے. اور اس الیکشن میں اپنی آبائی سیٹ بھی جیتی اور شہر والی سیٹ بھی جیت چکا. جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. چودھری یاسین صاحب کے بیٹے کو بھی گرفتار کر رہے تھے، لیکن جیل میں بیٹھ کے بھی آپ الیکشن جیت چکے تھے. اب اس الیکشن میں جو آپ کو جیل میں ڈلوا رہے تھے وہ صاحب تو خود جیل میں ہیں. تو اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے دونوں سیٹیں جیتنا ہے، آپ نے جو آبائی سیٹ ہے وہ جیتنا ہے، مگر شہر والی سیٹ میں پچھلی دفعہ آپ 500 ووٹ سے جیتے تھے. اس دفعہ آپ شہر والا سیٹ جو ہے وہ میرے لیے بھاری اکثریت کے ساتھ اتنا بڑا مینڈیٹ کے ساتھ کہ سب کو نظر آئے کہ آبائی سیٹ ہو یا شہر والی سیٹ ہو، صرف اور صرف تیر کا امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار چودھری یاسین صاحب کو نظر آنا چاہیے، کوئی اور نظر ہی نہ آئے. میں
اب پچھلے 2 مہینوں سے پہاڑوں میں قائم ہوں. کبھی میں گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں تو کبھی آپ کے پہاڑوں کے بیچ میں. اور میں اس لیے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. میں نے آج سے نہیں لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا پچھلے الیکشن سے ایک منشور سامنے لے کر آیا, اور اس منشور کے مطابق میں نے گلگت بلتستان سے وعدہ کیا کہ میں نے آپ کو حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا ہے. اور ابھی اس الیکشن میں جا کے اس منشور پہ لڑ کے میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاق کو شکست دلوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا کر حکومت بنا دیا. اور انشاءاللہ تعالی اب میں نے گلگت بلتستان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں ان تین اصول ساتھ لے کر آیا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کو بھی حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر کا حق حاکمیت اب 2 پہلو میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آپ کا جو عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے, وہ جدوجہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا, وہ جدوجہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی لڑی تھی. اور میں بحیثیت پاکستان کی تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ آپ کا یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں. میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جس میں ہمت تھا کہ وہ نہ صرف مودی کے سرزمین پہ جاؤں مگر مودی کے سرزمین پہ جا کے آزاد کشمیر کا آزادی کا اور مقبوضہ کشمیر کا آزادی کا بات کر کے آیا ہوں. عالمی سطح کا جو جدوجہد ہے وہ قائد عوام نے کہا کہ ہم 1000 سال جنگ لگیں گے مگر آزادی حاصل کریں گے, اور ہم وہ 1000 سال کا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے, جو آپ کا عالمی سطح کا جدوجہد ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسری نسل وہ جدوجہد عالمی سطح پر لڑنے کے لیے تیار ہے. ساتھ ساتھ کشمیریوں کے پاس یہ حق ہے کہ جب تک ہمارا رائے شماری نہ ہو, جب تک عالمی سطح کا جدوجہد میں ہم مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے, تب تک کیا یہ پرانے طریقہ کار آپ کے لیے کافی ہے؟ آزاد کشمیر کو کوئی تبدیلی نہیں چاہیے. اب وہی روایتی نظام جو چلتا آ رہا ہے